السلام علیکم دوستو۔ تاریخ انسانی میں اب تک ہزاروں مذاہب جنم لے چکے اور ان کی ایک بڑی تعداد اس دنیا سے معدوم بھی ہو چکی ہے۔ زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور فریق کسی کمزور فریق پر غالب آتا ہے تو وہ سب سے پہلے مغلوب قوم پر اپنا مذہب مسلط کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت دنیا میں پائے جانے والے بڑے بڑے مذاہب حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہیں۔ صرف دین اسلام ہی اس کائنات کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس پر زمانے کے اتار چڑھاؤ اور قوموں کے عروج و زوال کا کوئی اثر نہ ہو سکا۔ خلفائے راشدین کے ادوار سے لے کر چنگیز خان کی آمد تک مسلمانوں کی حکمرانی تمام دنیا پر قائم تھی۔ یہ تمام عرصہ اسلام کا عہد زرین یا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں صرف بڑے بڑے فاتحین ہی نہیں بلکہ بے مثال علماء، شعراء اور سائنسدان بھی عالم اسلام میں پیدا ہوئے۔ لیکن پھر مسلمانوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب تاتاری اور منگول افواج بے آب و گیا ریگستانوں سے نکل کر مسلمانوں کے مہذب اور ترقی یافتہ شہروں میں امڈ آئیں۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے اس دور کی سب سے طاقتور مسلمان حکومت خوارزم کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تو پھر مسلم امہ میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو بربادی کے اس سیلاب کو روک سکے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کا پوتا ہلاگو خان میدان عمل میں نمودار ہوا۔ منگولوں کا یہ قائد اپنی عیسائی محبوبہ دوکوس خاتون کے حسن کے زیر اثر اس کے اشاروں پر ناچا کرتا۔ یہ حسین عورت جو دراصل ہلاگو کے باپ اور چنگیز خان کے بیٹے طلوئی خان کی بیوی تھی۔ ہلاگو نے اس عورت کی ہوس کی خاطر اپنے ہی باپ طلوئی کو زہر کا پیالہ دے کر مار ڈالا تھا، لیکن دوکوس خاتون جو اپنے مسیحی عقیدے کی بنا پر مسلمانوں سے انتہائی نفرت کیا کرتی تھی، اس نے ہلاگو کے حرم میں آنے کے لیے یہ شرط پیش کی کہ جس بستر پر وہ اپنا جسم ہلاگو خان کے سپرد کرے گی اسے مسلمانوں کی کھال سے آراستہ کیا جائے۔ دوکوس خاتون ہلاگو سے ہر مرتبہ اور زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں کے مطالبات کرتی اور ہلاگو اپنی بیوی کے کہنے پر خلقت خدا کا بے دریغ قتل کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ تباہی کا یہ طوفان ایران سے گزرتا ہوا مسلمانوں کے سب سے بڑے اور مہذب شہر علم و حکمت کے مرکز بغداد پر چڑھ دوڑا۔ اس عظیم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہلاگو خان کی طرف سے عام خون ریزی کا حکم ہوا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتے ہی عورتیں اور بچے سر پر قرآن مجید رکھے بھاگنے لگے۔ تاتاریوں نے نیزے کے دہانوں پر شیر خوار بچوں کو اچھال دیا، لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ شاہی کتب خانوں کے علمی ذخائر دریائے دجلہ میں بہا دیے گئے، حتیٰ کہ کتابوں کی سیاہی سے دجلہ کا پانی سیاہ پڑ گیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کرنے کے بعد ہلاگو خان کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ اب اس نے اس دنیا سے دین اسلام کا خاتمہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہلاگو بغداد جیسی تباہی کے مناظر پہلے بیت المقدس اور پھر مسلمانوں کے مقدس ترین شہروں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی دہرانا چاہتا تھا۔ اس دور میں ان تینوں مقدس ترین شہروں کی عملداری مصر کے حکمران مملوکوں کے ہاتھوں میں تھی، اور مملوک اتنی زیادہ طاقت و قوت نہ رکھتے تھے کہ وہ منگولوں کا مقابلہ کر سکیں۔ عالم اسلام میں ہر شخص پریشان اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ منگول مصر پر ایک زوردار حملے اور مسلمان امہ کے قتل عام کی تیاریاں کر رہے تھے۔
لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یوں کہ انہی دنوں منگولوں کا خاقان اعظم مونکے خان اس دنیا سے چل بسا۔ ایک نئے خاقان اعظم کے انتخابات کے لیے ہولاگو کو واپس منگولیا روانہ ہونا پڑا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر مصر کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے جنگ کی بھرپور تیاریاں کیں اور عین الجالوت کے میدان میں ہولاگو کے جانشین کتبوغا کو ایک زبردست شکست سے دوچار کر کے اسے گرفتار بھی کر لیا۔ مصر کی اس فتح نے ہولاگو میں انتقام کی ایک ایسی آگ جلا دی کہ اس نے مسلمانوں کے خاتمے کی خاطر ایک بہت بڑی مہم شروع کی۔ ہولاگو کی فوجوں کے سامنے مملوکوں کا لشکر کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اب صرف ہولاگو خان کے کوچ کرنے کی دیر تھی اور فلسطین و عرب سمیت تمام مصر منگولوں کے گھوڑوں تلے روندا جاتا۔ عین اسی وقت رحمت خداوندی اپنے جوش میں آئی اور چنگیز خان ہی کے ایک اور پوتے برکے خان نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ مرتے دم تک اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی قسم بھی کھائی۔ برکے خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی کے صاحبزادے تھے۔ یہ اس دور کے سب سے طاقتور منگول صوبے گولڈن ہارٹ کے حکمران تھے۔ یہ منگول قوم کے دیگر افراد کے بالکل برعکس ایک خدا ترس رحم دل اور باوقار شخص تھے۔ اول تو برکے خان کا دین اسلام سے تعارف مسلمان قیدیوں کے ذریعے ہوا جو ہر مشکل اور آزمائش میں اپنے پروردگار کو یاد کیا کرتے۔ فلسفہ اسلام اور اس کی حقانیت نے کافی عرصے تک برکے خان کو مضطرب رکھا۔ پھر ایک مرتبہ منگولیا سے واپسی پر انہوں نے مسلمانوں کے شہر بخارا میں قیام کیا۔ یہاں ان کی ملاقات اس دور کے ایک مسلمان عالم نجم الدین مختار الزاہدی سے ہوئی۔ یہاں برکے خان کو اپنے دل میں جنم لیتے تمام سوالات کا جواب مل گیا اور وہ منگول بادشاہوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حکمران بنے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام ابو المعالی ناصر الدین رکھا۔ ایسے وقت میں کہ جب ہولاگو خان دین اسلام کو دنیا سے مٹا دینے کے لیے پر تول رہا تھا، اس وقت کی تمام مسیحی اور صلیبی قوتیں ہولاگو کے ساتھ یکجا ہو چکی تھیں۔ برکے خان اور اس کی فوج کا اسلام قبول کر لینا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ برکے خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد منگولوں کے خاقان اعظم کو ایک خط لکھا جس میں ہولاگو خان کی سفاکیاں اور ہلاکت خیزیاں بیان کرنے کے بعد برکے خان نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ ہولاگو سے مسلمانوں کے خون کے ہر قطرے کا بدلہ لے گا اور وہ مرتے دم تک اس بات پر قائم بھی رہا۔ برکے خان نے ہولاگو کو مزید کسی اور مسلمان شہر پر حملہ کرنے اور اسے پامال نہ کرنے دیا۔ 1262 عیسوی میں برکے خان اور ہولاگو خان کے مابین ایک خون ریز جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ جو منگولوں کی پہلی بڑی خانہ جنگی کہلاتی ہے، قفقاز کے چٹانی علاقے میں لڑی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہولاگو خان کی خون آشام طاقت اور دہشت کا خاتمہ ہوا۔ برکے خان کے بھتیجے نوغائی خان نے دریائے تیرک کے کنارے ہولاگو کی فوجوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کچھ دریا میں ڈوب کر مارے گئے تو کچھ برکے خان کے مجاہدین کی تلواروں سے اس جنگ میں مسجدوں میں آگ لگانے اور اسلامی سلطنتوں کو اجاڑ کر وہاں صلیب نصب کرنے کے خواب دیکھنے والی ہولاگو خان کی بیوی دوکوس خاتون بھی گرفتار ہوئی۔ ہولاگو خان آذربائیجان کے کسی نامعلوم علاقے میں روپوش ہو گیا، لیکن اپنی محبوب بیوی کی گرفتاری نے ہولاگو خان کو ایسا بیمار کر دیا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں موت کی آغوش میں سو گیا۔ برکے خان بھی ہولاگو کی موت کے صرف 1 سال بعد ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی، لیکن اپنے جنگی اور اخلاقی کارناموں کے سبب تاریخ میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑ گئے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ برکے خان اپنے ہی چچا زاد بھائی ہولاگو خان کے خلاف تلوار اٹھانے کے قائل نہ تھے۔ وہ منگول اتحاد پر یقین رکھتے تھے،
لیکن اپنے دین اور اس کی حمیت کی خاطر آپ نے اپنے خاندان کے خلاف بھی تلوار اٹھانے سے گریز نہ کیا۔ آپ نے منگول قوم پر ایک روشن راستے کا دروازہ کھولا اور آپ کے بعد یکے بعد دیگرے منگول حکمران اور جنرل اسلام قبول کرتے چلے گئے، جن میں خود ہولاگو خان کی اولاد بھی شامل تھی۔ یہ برقع خان کی مزاحمت ہی تھی کہ جس کے سبب ہولاگو خان مسلمانوں کے مقدس شہروں یروشلم، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر در اندازی سے باز رہا، ورنہ بغداد کی تباہی تو ہولاگو خان کی بربریت کا صرف ایک نمونہ تھی۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال سلطان برقع خان کی شان میں یہ شعر عرض کرتے ہیں: ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ پاک سلطان برقع خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔